میرے ساتھ موجود ہے سابق اسپیشل پروسیکیوٹر نیب عمران شفیق صاحب. کیا نیب پولیٹیکل انجینئرنگ کے طور پر استعمال ہوا ہے؟ عمران خان کی حکومت نے جو پہلے ترمیم کی تھی سیکشن مس یوز آف اتھارٹی کے قانون میں کہ ان بنیادوں پر کرپشن کے کیس نہیں بنیں گے، بیوروکریٹ تنگ ہو رہے تھے. شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ جو لے کر آئی ہے، انہوں نے پارلیمان سے وہی امینڈمنٹ ایز اٹ از وہ منظور کروا لی ہیں. اس کا فرزنگ آرڈر ہونا چاہیے جو اس بات کا جائزہ لے کہ آج تک نیب پر کتنے اخراجات آئے ہیں، انہوں نے آج تک ریکوری کتنی کی. اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ. میرا نام بلال عباسی ہے. موجودہ حکومت نے نیب کے قوانین میں ترمیم کی ہے. نیب کے آرڈیننس میں عمران خان کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے اپنے 1200 ارب کے کیسز معاف کروانے کے لیے نیب کے قوانین میں ترامیم کی ہیں، اور سابقہ جو اپوزیشن تھی، جو ابھی موجودہ حکومت ہے، وہ ہمیشہ نیب کے قوانین پر انگلی اٹھاتی تھی، نیب کے ریمانڈ کے اوپر انگلی اٹھاتی تھی. عمران خان کہتے ہیں کہ NRO 2 لیا ہے موجودہ حکومت نے، ان کے اوپر کیسز ختم ہو جائیں گے. ویسے نیب کے اوپر ہمیشہ سے الزام رہا ہے کہ نیب غلط طریقے سے لوگوں کو گرفتار کرتی ہے اور سخت سے سخت ریمانڈ رہتی ہے. میرے ساتھ موجود ہے سابق اسپیشل پروسیکیوٹر نیب عمران شفیق صاحب. بہت شکریہ عمران صاحب، آپ نے وقت دیا. قوانین میں کون کون سی ترامیم ہوئی ہے، کس کس آرٹیکل میں کیا کیا امینڈمنٹ ہوئی ہیں؟ جو نیب کی امینڈمنٹ ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے پہلے 2-3 بنیادی چیزیں آپ کو ذہن میں رکھنا پڑیں گی. سب سے پہلی بنیادی چیز تو یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کرپشن ایک ایسا فینومنا ہے جو ایک مسلمہ حقیقت ہے، اور پاکستان کرپشن انڈیکس میں جو ہے وہ دنیا کے بدقسمت ترین ممالک میں سے ہے. اور اس لحاظ سے کرپشن کا خاتمہ کے لیے جو قانون ہے اس کا بہرحال مؤثر ہونا، جاندار ہونا اور سخت ہونا ضروری ہے. لیکن 2 چیزوں کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. ایک یہ ہے کہ قانون چاہے جتنا مرضی سخت ہو، لیکن وہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی میں نہیں ہونا چاہیے، اور فیئر ٹرائل کے جو رائٹ ہے دستور پاکستان میں دیا گیا اس کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے. دوسری بنیاد اس کی یہ ہے کہ آپ جب کوئی قانون بناتے ہیں تو اس قانون کے بارے میں آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ کہیں پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال تو نہیں ہو رہا. اگر اس میں کوئی ایسے لکونز ہیں اور اس میں ایسا ویکیوم ہے جس کی بنیاد پر اس کا مس یوز ہو رہا ہے اس قانون کا، تو اس کو بھی ختم کرنا ہوتا ہے. پچھلے جو 22 سال کا نیب کا جو عرصہ ہے، اس عرصے میں دیکھا گیا ہے کہ نیب کا قانون جو ہے وہ اس میں نیب کو شتر بے مہار اختیارات دے دیے گئے تھے، اور دوسرا یہ چیز سامنے آئی تھی کہ نیب پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوتا رہا. یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کہہ رہا، یہ اعلیٰ عدالتی فیصلے پاکستان کے موجود ہیں. اچھا، ان دونوں چیزوں کو اب دور کرنا بہت ضروری تھا، لیکن ان دونوں کو دور کرتے وقت اس قانون کی جو اصل روح ہے اس کو برقرار رکھنا بھی ضروری تھا. اور یعنی آپ امینڈمنٹ اس انداز میں کریں کہ کرپشن کو آپ ٹیکل بھی کریں، کرپٹ لوگوں کو سزا بھی ملے، کرپشن کے خلاف پروسیکیوشن بھی آسان ہو، لیکن ملزموں کو ان کے رائٹس اور حقوق بھی ملیں. یہ دونوں چیزوں کو بیلنس رکھنا ہی اصل میں قانون سازی کا بنیادی مرحلہ ہے. جو یہ نئی امینڈمنٹ آئی ہیں، ان میں امینڈمنٹ کا ایک بہت بڑا حصہ، میں کہوں گا 75% حصہ تو وہ ہے جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں خود سے پہلے سے ریلائز کر کے 2 آرڈیننس کے ذریعے اس کو لاگو کیا گیا تھا. یعنی وہ کہتے تھے کہ مس یوز آف اتھارٹی کا جو اختیار جو قانون دفعہ لگتی ہے، جس کے زد میں زیادہ تر بیوروکریٹس آتے ہیں یا سیاستدان آتے ہیں، مس یوز آف اتھارٹی، اختیارات کا ناجائز استعمال. وہ کہتے ہیں کہ اختیارات کا ناجائز استعمال کو کرپشن سے لنک ہونا چاہیے. ہمارے ہاں قانون میں ایک ویکیوم تھا، اور وہ یہ تھا کہ بس مس یوز آف اتھارٹی جہاں ہو گئی. دیکھیں، مس یوز آف اتھارٹی 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک ہے مس یوز آف اتھارٹی کرنا کچھ کرپشن کرنے کے لیے، کوئی پیسے دینے کے لیے جان بوجھ کر مس یوز آف اتھارٹی کرنا، اختیارات کا ناجائز استعمال. کہیں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کرپشن نہیں کر رہے ہوتے، لیکن آپ اپنے اختیارات سے تجاوز کر جاتے ہیں تو غلط استعمال ہو جاتا ہے، وہ کرپشن نہیں ہوا کرتا. لیکن اس قانون میں، نیب کے قانون میں پہلے یہ فرق نہیں تھا. اب اس فرق کو عمران خان کی گورنمنٹ نے خود 2 آرڈیننس کے ذریعے ترامیم لائی سیکشن 4 میں نیب کے، اور انہوں نے کہا پروسیجرل لیپسز کی بنیاد پر گورنمنٹ کی جو ہائی کانسٹیٹیوشنل اور لیگل باڈیز ہیں ان کی بنیاد پر، جیسے نیشنل اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی ہوگی، ECC ہوگی، اور بہت سے پروجیکٹس ڈیولپمنٹ کے جو محکمے ہیں، وہ اگر کوئی ریگولیٹری باڈیز ہو گئیں، وہ کوئی ڈیسیژن لیتی ہیں، آرڈر پاس کرتی ہیں، ان کی بنیاد پر کسی کے خلاف کرپشن کا کیس نہیں بنے گا جب تک کہ کرپشن کے واضح ثبوت جو ہے وہ نہ آ جائے. میں اس لیے کہ گورنمنٹ کو نقصان ہو گیا. آپ کو ڈیسیژن لیتے ہیں، بیوروکریٹ ہیں، آپ نے ڈیسیژن لینا ہے، وہ ڈیسیژن ہو سکتا ہے الٹیمیٹلی نقصان میں چلا جائے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کرپٹ ہیں. آپ کی ڈیسیژن میں خرابی ہو سکتی ہے. ہر خراب ڈیسیژن کرپشن نہیں ہے، اسی طرح ہر اختیار کا استعمال جو ہے وہ کرپشن نہیں ہے. تو عمران خان کی حکومت نے جو پہلے ترامیم کی تھی سیکشن مس یوز آف اتھارٹی کے قانون
قانون میں وہ یہی کی تھیں کہ ان بنیادوں پر کرپشن کے کیس نہیں بنیں گے, بیوروکریٹ تنگ ہو رہے تھے تو وہ امینڈمنٹ لے کر آئے تھے. یہی امینڈمنٹ اس شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ جو لے کر آئی ہے, انہوں نے پارلیمان سے وہی امینڈمنٹ ایز اٹ از مس یوز آف اتھارٹی کے حوالے سے وہ منظور کروا لی ہیں. تو اچھا, اسی طرح پہلے ترامیم یہ تھیں چیئرمین نیب کی تعیناتی کے حوالے سے تھا. وہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی, انہوں نے اپنے حق میں ان چیزوں کو استعمال کرنے کی کوشش کی تھی, جو کہ بہت غلط تھا. یعنی چیئرمین نیب 8 مہینے پہلے فارغ ہو چکے تھے, لیکن چیئرمین نیب کو فراغت کے باوجود 2 آرڈیننس کے ذریعے جو ہے ایکسٹینشن دی گئی. حالانکہ قانون میں جو مین قانون تھا اس میں ایکسٹینشن کا کوئی تصور نہیں تھا. چیئرمین نیب ایک دفعہ اپنی مدت پوری کر گیا تو وہ ختم ہو گیا. اسی طرح پروسیکیوٹر جنرل نیب جو ہے, جو پچھلے پروسیکیوٹر جنرل چلے آ رہے تھے, ان کو بہت اچھے لگتے تھے, انہوں نے اس طرح کیا کہ ان پروسیکیوٹر جنرل کو ایک دفعہ ٹرم ختم ہونے کے بعد اب نان ایکسٹینڈیبل تھی, قانون میں آرڈیننس کے ذریعے تبدیلی لائی اور پھر بعد میں جا کے پارلیمان سے بھی اس کو منظور کروا لیا کہ یہ ایک بندے کو آپ 2 دفعہ بھی لگا سکتے ہیں. نان ایکسٹینڈیبل کے بیچ میں سے پروویژن ختم کر دی, ایکسٹینڈیبل اس کو بنا دیا. یہ پرسن اسپیسیفک لیجسلیشن تھی, کسی شخص کو فائدہ دینے کے لیے تھی, اور وہ پروسیکیوٹر جنرل پھر دوبارہ تعینات کر لیے. اب ان کی 3 سال کی مدت پوری ہو چکی ہے, اب وہ اگلی مدت انجوائے کر رہے ہیں. تو عمران خان صاحب نے جو یہ کام کیے تھے, غلط کام جو قانون میں آرڈیننس کے ذریعے کیے تھے, اس حکومت نے جو آرڈیننس لایا اس میں اس کی اصلاح کی گئی ہے کہ چیئرمین نیب کا عہدہ 1 ٹرم کا ہوگا, پروسیکیوٹر جنرل کا عہدہ 1 ٹرم کا ہوگا, نان ایکسٹینڈیبل ہوگا, اور اس کی تعیناتی پارلیمان کے ذریعے کی جائے گی. اس میں کوئی ایسی وہ نہیں ہے. ہاں, ایک چیز ہے جس کو غلط کیا گیا ہے میری نظر میں, اور وہ یہ ہے کہ اب اگر میں ایک جملے میں کہوں تو وہ یہ کہوں گا کہ جو ایسٹ بیونڈ مینز کے کیسز ہیں, جو آمدن سے زائد اثاثہ جات کے کیسز ہیں, اب وہ پاکستان میں پروسیکیوٹ نہیں ہو سکیں گے. ٹھیک ہے, یعنی عملاً انہوں نے ان امینڈمنٹ کے ذریعے آمدن سے زائد اثاثہ جات کے جو کیسز ہیں ان کا سکوپ بہت محدود کر دیا, اور اس میں اب پروسیکیوشن کرنا, اور اس کے ذریعے یقیناً سٹنگ گورنمنٹ میں جو لوگ ہیں آمدن سے زائد اثاثہ جات کے اگر کسی کے خلاف کیسز ہیں تو بہرحال ان کو اس کا فائدہ ہوگا. شفیق صاحب, آپ نے بڑا بریفلی ہمیں بتایا, لیکن یہ عمران خان کن بیسس پہ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ حکومت اپنے 1200 ارب کے کیسز معاف کروا رہی ہے, NRO2 لے رہی ہے؟ دیکھا جائے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل 4 میں جو نیب کا آرڈیننس میں, اس میں پہلے بھی ترامیم ہو چکی تھی جو موجودہ حکومت میں کی ہیں. تو عمران خان کی حکومت نے اور موجودہ حکومت میں جو ترامیم کی ہیں اس میں کیا ڈفرینس ہے جس کی بیسس پر عمران خان کہہ رہے ہیں کہ NRO2 لیا انہوں نے؟ دیکھیے, ایسڈ بیونڈ مینس کا جو کیسز ہیں نا پاکستان میں بہت محدود ہیں. وہ کس کے خلاف ہے؟ نواز شریف صاحب کے خلاف ہیں, یا بہت ہوا تو خواجہ آصف صاحب کے خلاف کوئی چھوٹا موٹا کیس ہے. اسی طرح شہباز شریف صاحب کے خلاف اصل میں منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں, لیکن اس میں ہلکا پھلکا سا بیچ میں ایسڈ بیونڈ مینس کا بھی انہوں نے وہ ڈالا ہوا ہے, لیکن کیس ان کے خلاف کسی اور نوعیت کے ہیں جس میں TTDs کا وہ حوالہ دیتے ہیں اور باقی چیزیں کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے وہ 1200 ارب کے کیسز تو نہیں ہیں, وہ بہت معمولی نوعیت کے کیسز ہیں جو نیب کے اس میں آئے ہیں. تو جو اصل فائدہ تھا وہ تو عمران خان صاحب کی گورنمنٹ پہلے خود دے چکی ہوئی ہے, اگر اس کو فائدہ کہا جائے. میری نظر میں عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں جو اصلاحات ہوئی تھیں, اگر چیئرمین نیب کی یا پروسیکیوٹر جنرل والی پرسن اسپیسیفک جو امینڈمنٹ انہوں نے کی تھی وہ نکالی جائے, جو اصل میں ان کا مقصد بھی یہی تھا, تو جو پروسیجر لیپسز کی بنیاد پر مس یوز اتھارٹی کے حوالے سے جو انہوں نے امینڈمنٹ کی تھیں وہ تو اس گورنمنٹ نے بھی وہی کی ہیں. اگر کوئی فائدہ ہونا تھا تو وہ عمران خان صاحب کی اپنی امینڈمنٹ کے تھرو ہی ہونا ہے جو انہوں نے خود کر رکھی ہیں. تو اب وہ ہے کیا مگر مچ کے آنسر ہونے والی بات ہے کہ آپ ایک طرف خود وہ امینڈمنٹ کرتے ہیں, وہی امینڈمنٹ اگر آج کی گورنمنٹ اس کو قانون سازی مستقل قانون سازی کے ذریعے لے کر آتی ہے تو آپ کہتے ہیں بڑا ظلم ہو گیا ہے. بھائی اگر یہ ظلم ہے تو یہ ظلم کے موجد آپ تھے. اگر یہ کوئی اچھی چیز ہے تو اس کا صحرا بھی آپ کو جائے گا, اس کا ہم کریڈٹ دیں گے, اور اگر یہ بری چیز ہے تو یہ بہرحال یہ آپ نے انیشیٹ کی تھی, اور اس کا جو خمیازہ ہے وہ اب آپ اپنے جب اختیار میں تھے, اقتدار میں تھے, اس وقت وہ امینڈمنٹ آپ بڑی خوشی سے کر رہے تھے, اور اب جب اختیار سے باہر گئے ہیں تو آپ انہی امینڈمنٹ کے بارے میں کہہ رہے ہیں بڑی اس سے تو کرپشن کا قانون ہی ختم ہو جائے گا. یہ وہ میں نہیں اس بات کو تسلیم کرتا. میں جو چیز محسوس کر پایا ہوں اس حکومت نے جو امینڈمنٹ کی ہے وہ ہے 9A5 میں, یعنی آمدن سے زائد اثاثہ جات کی, اس کی تعریف میں جو تبدیلی کی ہے, یعنی اس میں یہ کہا ہے کرپشن اور ڈس آنیسٹی الگ سے آپ ثابت کریں گے. کچھ پشاور ہائی کورٹ کی ججمنٹس ان کی بنیاد بنا کر انہوں نے یہ کی ہے کہ یہ کریں گے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یہ قانون کی منشا کے خلاف ہے, کیونکہ ایسڈ بیونڈ مینس کا جو قانون ہے وہ ہے ہی یہ کہ آپ کے پاس کرپشن چوری کا ڈائریکٹ ثبوت نہیں. 1947 میں قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے جو پہلا قانون پاکستان اسمبلی نے پاس کیا تھا پاکستان بننے کے بعد, وہ تھا اینٹی کرپشن ایکٹ 1947. وہ آج تک پاکستان کا قانون ہے. اس قانون میں دفعہ 5 جو ہے وہ یہ تھی کہ ایسڈ بیونڈ مینس اگر آپ اس کو جسٹیفائی نہیں کر پا رہے ہیں
اور وہ ڈسپروپورشنیٹ ٹو یور نان سورس آف انکم ہے تو یہ پریزیوم کیا جائے گا کہ آپ کے پاس جو ایسٹ ہے پبلک آفس ہولڈر کے پاس وہ کرپشن کا ہے. ٹھیک ہے, یہ قانون آج بھی اسی طرح نیب آرڈیننس میں بھی آیا اور یہ قانون اسی طرح چلا آ رہا ہے. اس قانون میں کوئی غلطی نہیں تھی. عمران شفیق صاحب مجھے یہ بتائیں, عمران خان کہہ رہے ہیں نواز شریف کے کیسز ختم ہو جائیں گے, آصف زرداری صاحب کے کیسز ختم ہو جائیں گے, اور کیا یہ ان کے واقعی کیسز ختم ہو جائیں گے اور یہ پاکستان آ سکتے ہیں؟ اسحاق ڈار چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ وہ بھی پاکستان آ سکتے ہیں کیا ان کیسز کے بعد؟ دیکھیے نواز شریف صاحب کے کیسوں میں سچویشن میرا خیال ہے شاید اس آرڈیننس سے ہٹ کے سوالات ہیں. سوال اس میں یہ ہے کہ ایسٹ کی ملکیت ثابت کریں, آپ ایسٹ کتنی آمدن سے پیسوں سے خریدے گئے ہیں وہ ثابت کریں. آپ کو یاد ہوگا کہ ایون فیلڈ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو آرڈر ہے وہ آرڈر یہ کہتا ہے جس میں نواز شریف صاحب کو بیل ہوئی تھی کہ آپ نیب نے یہ تو ثبوت دیا نہیں ہے ان کیسوں میں کہ یہ کتنی مالیت کتنی ہے فلیٹ کی. جب فلیٹ کی مالیت کا ثبوت نہیں ہوگا تو کیسے پتہ چلے گا کہ وہ آپ کی آمدن سے زائد ہیں کہ نہیں؟ یعنی میں تو مالیت یہ اس کی مالیت جب مجھے پتہ ہوگی تو میں بتاؤں گا نا کہ آپ کی آمدن کتنی تھی اور کیا تھی. تو وہ میرا خیال ہے یہاں شاید ان کیسوں میں سوالات اور ہیں, لیکن اس آرڈیننس کے ذریعے بھی یقیناً اگر اس آرڈیننس کو ایز اٹ از لیا جائے, ان کیسوں پر اپلائی کیا جائے تو نواز شریف صاحب کو تو اس کا یقیناً اس کا فائدہ ہوگا. جہاں تک مریم نواز کے کیس کی بات ہے اس میں شاید اس کا اتنا فائدہ ان کو نہیں ہے, کیونکہ ان کا کیس تو صرف اتنا سارا ہے کہ جعلی ٹرسٹ ڈیڈ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے پیش کی, آپ بیٹر ہیں, ایڈ کر رہی ہیں آپ اس کو. تو وہ جعلی ٹرسٹ ڈیڈ کا کیس ایک الگ سکوپ ہے اس کو دیکھیں گی عدالت کہ وہ کیا ٹرسٹ ڈیڈ ثابت بھی ہوتی ہے کہ وہ ایسی ٹرسٹ ڈیڈ تھی اور وہ کیا جعلی تھی یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, تو تب اس کے بعد اس کی آگے فاؤنڈیشن پڑے گی. تو میرا خیال ہے کہ ان کیسوں سے باقی جو آمدن سے زائد اثاثہ جات کے جتنے بھی ملزمان ہیں جن پر یہ کیسز ہیں ان کو فائدہ ہونے کا امکان ہے, لیکن آصف زرداری صاحب پر کوئی کیس بھی آمدن سے زائد اثاثہ جات کا نہیں ہے. کیا نیب پولیٹیکل انجینئرنگ کے طور پر استعمال ہوا ہے؟ آپ اسپیشل نیب پروسیکیوٹر ہیں اور سپریم کورٹ نے بارہا کہا ہے کہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے, ذاتی انا پر نیب ایسے کیسز کر رہا ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ اس بارے میں؟ دیکھیے میں ایز اے اسپیشل پروسیکیوٹر جو سابق ہے اس طور پر تو نہیں کہوں گا, میں بطور قانون دان اور وکیل کے طور پر یہ سمجھتا ہوں, جو میں ان کیسوں کو دیکھتا ہوں, میں جو کہ ڈیفینس کونسل کے طور پر بھی پیش ہوتا ہوں, تو ہم جب ان چیزوں کو غور کرتے ہیں تو صاف نظر آتا ہے. جب سپریم کورٹ پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ سپریم کورٹ کے ججوں نے یہ کہا ہے کہ نیب از اے ٹول آف پولیٹیکل انجینئرنگ, ٹھیک ہے, اور پاکستان کی سیاسی تاریخ جو 22-23 سال کی ہے وہ بالکل بتاتی ہے کہ جتنے بڑے کیس نیب نے شروع کیے ہیں ان میں سے کسی بڑے کیس میں آج تک کسی ملزم کو سزا نہیں ہوئی, لیکن لوگ اندر بھی رہے ہیں اور پولیٹیکل جب الیکشن چلتے رہے, الیکشنوں کی ایک پورا ایک طریقہ کار ہے کہ آپ نے کیسے وفاداریاں بدلنی ہیں, تو اسی حساب سے نیب استعمال ہوتا رہا ہے. یہ ایک تاریخ ہے, ایسے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ نیب کے قانون میں شروع سے ضمانت کی پروویژن ہونی چاہیے تھی, حق ہونا چاہیے تھا, وہ نہیں تھا. بہت ظلم ہوا, لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں, 4-4, 5-5, 7-7 سال لوگ عدالتوں میں جیلوں میں سڑتے رہے اور آخر میں جا کے وہ بری ہوئے. تو اور یہ اسی چیز کا فائدہ. اچھا کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ پھر اگر کسی کے خلاف کوئی تھوڑا بہت ثبوت ہو بھی تو بہرحال جب وہ بری ہوتا ہے تو وہ پھر وہ زیادہ معصوم نظر آتا ہے وکٹم. اب یہ آصف زرداری صاحب جب کہتے ہیں میں 9 سال جیل بھگتی ہے, نیب کے کیسوں میں سزائی 14 سال ہوتی ہے, 9 سال وہ بندہ اندر گزارا ہے, اس کے بعد وہ باہر آیا اور اس کے بعد وہ کیسوں میں بری بھی ہو گیا. تو اب وہ آپ جتنا مرضی کہیں کہ انہوں نے کرپشن کی ہے, پھر وہ صدر پاکستان بھی بن گئے, صدر پاکستان بھی بن گئے, وہی وہ وکٹم وہ ان کے پاس ایک جسٹیفائڈ لیگل گراؤنڈ ہے کہ میں وکٹمائز ہوں. 9 سال آپ نے اندر رکھا, سزا بھی نہیں ہوئی, بری بھی ہو گیا بندہ, تو کیا ہے اس کا مطلب ہے اب 9 سال اس کی زندگی کو واپس لا سکتے ہیں آپ؟ اور یہی پولیٹیکل انجینئرنگ ہے, اور کیا ہے. کسی پارٹی کے سب سے اہم بندے کو آپ 9 سال تک اندر رکھیں گے تو ہر چیز کو بلیک میل کرنا آسان ہوگا. یقیناً بے نظیر بھٹو صاحبہ کو بھی بلیک میل کرنا آسان ہوگا سب کو, کہ جب اس کا شور اندر ہوگا. تو اسی کو پولیٹیکل انجینئرنگ کہتے ہیں. اور کیا ہوتی ہے پولیٹیکل انجینئرنگ؟ نیب اربوں روپے کے کرپشن کے الزامات لگاتے ہیں سیاستدانوں پر یا بیوروکریٹس پہ. کیا آج تک نیب نے ریکوری بھی کر کے دی ہے متاثرہ شخص کو, یا ریاست کو کچھ ریفنڈنگ کر کے دی ہے, یا جسٹ الزام لگا کر اور پھر وہ بری ہو جاتے ہیں کیسے سے لوگ جاتے ہیں؟ ویسے اس کا ایک فورنزک آڈٹ ہونا چاہیے. نیب کے بہت زیادہ کلیمز ہیں کہ ہم نے بڑی بڑی ریکوریاں کی ہیں, اور عمران خان صاحب تو اس کا بہت کریڈٹ ہے, میں نے اپنے دور میں بہت ریکوریاں کی ہیں. ویسے اس کا فورنزک آڈٹ ہونا چاہیے ایک جو اس بات کا جائزہ لے کہ آج تک نیب پر کتنے اخراجات آئے ہیں, نیب کتنا بڑا خود سرکاری خزانے پر بوجھ کے طور پر ہے, اور انہوں نے آج تک ریکوری کتنی کی ہے اور جینون ریکوری کتنی کی ہے, اور کر کے پھر خزانے میں کتنی جمع کروائی ہے. کیونکہ جو پارلیمان کی کارروائی ہے وہ تو بتاتی ہے, پچھلے دنوں جو انیشیٹ ہوئی تھی کہ نیب نے تو 1% بھی سرکاری خزانے میں جمع نہیں کروایا, وہ پیسہ کہاں ہے, وہ اس پر کام شروع ہوتا ہے پھر خاموشی شروع ہو جاتی ہے. تو اس کا بہرحال ایک
فورینزک آڈٹ بھی ہونا چاہیے اور اس کا ریشنیل بنیادوں پر ایک جائزہ بھی ہونا چاہیے. عوام کے سامنے یہ ساری چیزیں آنی چاہیے. سابق چیئرمین نیب جسٹس جاوید اقبال کیا عمران خان کے قریبی لوگوں میں جانے جاتے تھے جن کی وجہ سے ان کو 6 ماہ زیادہ مدت بھی ملی ہے, اور اب نئے چیئرمین نیب کون آ رہے ہیں؟ دیکھیں میں یہ تو نہیں جانتا کہ وہ عمران خان صاحب کے قریبی تھے یا نہیں تھے, لیکن وہ بلیک میل ہونے کے لیے بہت ایزی ٹارگٹ تھے, کیونکہ ان کی جو ویڈیوز سامنے آئی تھی تو اس کے بعد ایسے بندے کو کمپرومائز کرنا بہت آسان ہوتا ہے. اور اس کے بعد واقعی عواؤں کا رخ بدلا, انہوں نے کہا تھا نا عواؤں کا رخ بدل رہا ہے, تو انہوں نے کیسز شروع کیے, ویڈیو پھر آ گئی, اس کے بعد دوبارہ عواؤں کا رخ بدلا, اور ایک ایک کر کے عمران خان صاحب کی پارٹی کے جتنے لوگ تھے یا ان کے اپنے جتنے بھی ریفرنس کیسز تھے وہ سارے کے سارے ڈراپ ہونا شروع ہوئے اور وہ سارے کے سارے کلیئر ہونا شروع ہو گئے. اور جب جاوید اقبال صاحب جا رہے تھے تو اس وقت تک پی ٹی آئی یا ان سے منسلک وزیر اور وہ سارے پاک صاحب تھے, اور اپوزیشن ساری جو ہے وہ انتہائی کرپٹ تھی. جی ناظرین, میرے ساتھ موجود ہے سابق اسپیشل پروسیکیوٹر نیب عمران شفیق صاحب. نیب کے ترامیم جو ہوئی آرڈیننس میں اس پر انہوں نے بڑا بریفلی ہمیں سمجھایا. آپ نے میزبان بلال عباسی کو دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.